رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتوں کا نزول موسلا دھار بارشوں کی طرح ہوتا رہتا ہے۔ وہ اعمال جو اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں کو کھینچنے والے ہیں، ان میں سے ایک عمل نماز تراویح کا بھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی۔ بخاری شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص رمضان کی راتوں میں ایمان اور ثواب کی نیت سے قیام کرتا ہے، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس حدیث مبارکہ میں قیام سے مراد تراویح کی نماز ہے، یعنی جو آدمی اللہ کی رضا کے لیے اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے اور ثواب کی امید سے قیام کرتا ہے، نماز تراویح پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ارأیت ان شہدت ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ وصلیت الصلوات الخمس وادیت الزکاة وصمت رمضان وقمته فممن انا؟ قال من الصدیقین والشہداء۔ اس صحابی نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مجھے بتائیں، اگر میں اس بات کی گواہی دوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور آپ اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں، اور میں 5 وقت کی نماز پڑھوں اور زکوٰۃ ادا کروں اور رمضان کے روزے رکھوں اور رمضان میں تراویح کی نماز پڑھوں، تو میرا شمار کن لوگوں میں ہوگا؟ اس کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسی صورت میں تمہارا شمار صدیقین اور شہداء میں ہوگا۔ جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ قیامت کے دن میرا حشر صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہو، اس کو یہ چند اعمال کرنے لازم ہے۔ سب سے پہلے اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لانا، پھر 5 نمازوں کو اس کے وقت پر پڑھنا، پھر زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا اور رمضان میں تراویح کی نماز پڑھنا۔ جو آدمی یہ کام کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا حشر صدیقین اور شہداء کے ساتھ فرمائیں گے۔ اگر کوئی آدمی صرف نماز پڑھ لیتا ہے، روزے رکھ لیتا ہے، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آتا ہے، لیکن تراویح کی نماز نہیں پڑھتا، کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی، سستی کرتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ آدمی اس حدیث کے خلاف عمل کر رہا ہے۔ کیونکہ اس صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، اور میں 5 نمازیں اس کے وقت پر پڑھوں اور زکوٰۃ بھی ادا کروں اور رمضان کے روزے بھی رکھوں اور رمضان میں تراویح کی نماز بھی پڑھوں، تو پھر میرا شمار کن لوگوں میں ہوگا؟ تو اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کا شمار صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا، یعنی یہ سارے کام کرنے لازم ہیں، پھر ہمارا شمار صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ ایک حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ عید الفطر کی رات میں اللہ تعالی اپنے بندوں کی عبادات کا بدلہ بیان فرماتے ہوئے اپنے فرشتوں کو گواہ بناتے ہیں، اے فرشتوں، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں، میں نے ان بندوں کو رمضان کے روزوں اور اس کے قیام یعنی تراویح کے بدلہ میں اپنی رضا اور مغفرت عطا فرما دی۔ یعنی جو آدمی رمضان میں روزے رکھتا ہے، رمضان میں پوری تراویح پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ عید الفطر کی رات میں اپنے فرشتوں کو گواہ بنا کر یہ اعلان فرماتے ہیں کہ میں نے ان بندوں کو رمضان کے روزوں اور اس کی تراویح کے بدلے میں اپنی رضا اور مغفرت عطا فرما دی۔ اب جس آدمی کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی رضا کا اعلان فرما دے، اپنی مغفرت کا اعلان فرما دے، اس کو اور کیا چاہیے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند دن جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھائی تھی، پھر اس ڈر سے کہ کہیں یہ نماز امت پر فرض نہ ہو جائے، جماعت کے ساتھ ادا کرنا چھوڑ دی، اور اس کے بعد لوگ اکیلے یا چھوٹی چھوٹی جماعتوں کی شکل میں تراویح پڑھتے تھے، یہاں تک کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا دور خلافت آ گیا، اور یہ ڈر کہ کہیں یہ نماز امت پر فرض نہ ہو جائے ختم ہو گیا۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کے مطابق لوگوں کو مسجد میں ایک امام کے پیچھے تراویح پڑھنے کا حکم فرمایا، اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو ان کا امام بنا کر اس مبارک سنت کو جاری فرمایا،
حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے تراویح باجماعت کا عمل صحابہ رضی اللہ عنہم کے سامنے جاری فرمایا، کسی نے اس پر انکار نہیں فرمایا۔ تو گویا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس فیصلے کو صحابہ رضی اللہ عنہم کا اجماع حاصل ہے۔ مسند احمد بن حنبل میں ایک حدیث ہے، فلما اصبح قال له عمر بن الخطاب ما زال الناس ينتظرونك البارحة يا رسول الله قال اما انه لم يخف علي امرهم ولكني خشيت ان تكتب عليهم۔ جب صبح ہو گئی اور اس رات جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز تراویح پڑھانے تشریف نہیں لائے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، ہے اللہ کے رسول ساری رات لوگ آپ کے انتظار میں رہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اس کا علم ہے کہ لوگ ساری رات میرے انتظار میں رہے، لیکن میں نے اس ڈر سے نماز نہیں پڑھائی کہ کہیں یہ تراویح کی نماز میری امت پر فرض نہ ہو جائے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس سوال و جواب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کو پوری طرح سمجھ گئے تھے۔ جب آپ رضی اللہ عنہ کا دور خلافت آیا اور یہ ڈر بھی ختم ہو گیا کہ اب یہ نماز کہیں امت پر فرض نہ ہو جائے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شوق کی تکمیل کرتے ہوئے تمام امت کو مسجد میں ایک امام کی اقتداء میں تراویح پڑھنے کے لیے جمع کر دیا۔ تراویح کی نماز ہر بالغ مرد اور عورت کے لیے سنت مؤکدہ ہے، لہذا بغیر کسی عذر کے تراویح نہ پڑھنے سے سنت مؤکدہ کو چھوڑنے کا گناہ ہوگا۔ جس طرح تراویح کی 20 رکعات سنت مؤکدہ ہے، اسی طرح ان 20 رکعات میں ایک مرتبہ قرآن کریم ختم کرنا سنت مؤکدہ ہے، اور تراویح کی 4 رکعات کے بعد کچھ دیر وقفہ کرنا مستحب ہے، اور اس وقفہ میں اختیار ہے چاہے خاموش رہو یا ذکر کرو، اور اس وقفہ کے دوران تسبیح تراویح کے نام سے جو دعا مشہور ہے وہ سنت سے تو ثابت نہیں ہے، اگر کوئی آدمی دعا کی نیت سے پڑھنا چاہے تو اس کی گنجائش ہے، یعنی سنت سمجھ کر نہ پڑھے۔